رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں صبر کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ صبر کی ایک اہم ترین قسم ہوتی ہے برداشت کر جانا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے یہ لکھا ہے کہ بہت ساری نیکیوں کا سرچشمہ صبر ہوتا ہے۔ جب آپ بے حیائی سے رکنے والا صبر کرتے ہیں تو اس کو عفت اور پاک دامنی کا نام دیا جاتا ہے۔ جب آپ رزق حلال کھانے پہ صبر کرتے ہیں تو اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو آمادہ کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ ہمت کرتے ہیں تو اس صبر کی قسم کو ہی جود و سخا کہا جاتا ہے۔ جب آپ میدان جہاد کے اندر دشمن کے سامنے صبر کرتے ہوئے ڈٹے رہتے ہیں تو اس کو شجاعت کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ کو کوئی غصہ دلا رہا ہو، آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہو جس سے آپ مشتعل ہو رہے ہوں، آپ کے جذبات کے اندر اشتعال انگیزی پیدا ہو رہی ہو، آپ کی آنکھوں میں سرخی اور لالگی دوڑ رہی ہو، اور آپ کا دماغ اس کے خلاف مشتعل ہو رہا ہو، تو اس وقت جو آپ صبر کرتے ہیں اس کو حلم کہا جاتا ہے، برداشت کہا جاتا ہے، پیشنس کہا جاتا ہے، حوصلہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت صبر کی اس قسم کی شدید ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کی ترغیب دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ کرو، یہ کہا ہے کہ جلدی کرو۔ ان میں سے ایک یہ نیکی ہے صبر کرنا، برداشت کرنا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہوئے آگے بڑھو، میں انتظار میں ہوں کہ تمہیں معاف کر دوں، اور وہ جنت تمہارے انتظار میں ہے جس کی چوڑائی میں
سب آسمان اور سب زمینیں سمٹ جائیں گی اور وہ بالکل تیار ہے ان متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے جن کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ تو ان 4 صفتوں کے بارے میں اللہ نے خصوصی کہا کہ جلدی کر لو۔ پہلی صفت، میری راہوں میں جلدی جلدی خرچ کر لو، کیونکہ مرتے ہوئے انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میں فلاں تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں، فلاں صدقہ کرتا ہوں، اس لیے زندگی میں جلدی صدقہ کر لو۔ اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے کہی، غصے کو جلدی ہی پی جاؤ۔ اور تیسری چیز فرمائی، لوگوں کو معاف کر دو، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور چوتھی بات اللہ نے فرمائی، یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار ہے جن سے کوئی غلطی اور گناہ ہو جائے تو وہ جلدی ہی توبہ کر جاتے ہیں۔ تو یہ 4 کام بہت جلدی کرنے چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں آئے روز برداشت، صبر اور حوصلے کے اندر اتنی کمی ہوتی جا رہی ہے کہ بات بات کے اوپر قتل کر دینا، مار دینا، جان لے لینا معمولی کیس سمجھا جاتا ہے۔ چند ٹکوں کے اوپر، زمین کے چند ٹکڑوں کے اوپر، چھوٹے سے مسئلے کے اوپر، معمولی مسائل کے اوپر بھائی سے ایسے ناراض ہے جیسے ان کا خون سفید ہو چکا ہو۔ بہنیں آپس میں ایسے لڑی ہوئی اور جھگڑی ہوئی ہیں کہ جیسے قسم ڈال لی ہو کہ میں نے کبھی اس کو معاف ہی نہیں کرنا ہے۔ تو صبر کی ایک اہم ترین قسم ہے کہ آپ برداشت کریں، اپنے اندر ایسا حوصلہ پیدا کریں کہ غصے کو پی بھی جائیں، نہ صرف یہ کہ غصے کو پی جائیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے معاف کر دیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ ساتھ ہی اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ والی توفیق کہ کوئی زیادتی کر رہا ہو اور آپ حوصلے سے کام لے رہے ہوں، ہمت سے کام لے رہے ہوں، یہ والی جو توفیق ہے انہی کو ملتی ہے جن کو صبر کی ہمت ملتی ہے، اور یہ توفیق انہی کو ملتی ہے جس کی قسمتیں اونچی ہوتی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے بہت کچھ دیا ہوتا ہے، ان کو اللہ رب العزت نے نصیب ان کے اچھے رکھے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انسان زیادتی برداشت کرتا رہے، ظلم کو سہتا رہے اور ظالم کو ظلم کرنے کا اور موقع دے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ صبر یہ نہیں ہوتا کوئی آپ کو ذلیل کرتا رہے، نہیں، آپ کے اندر ایسی طاقت ہو کہ آپ اس کو ذلیل کرنے کا موقع نہ دیں۔ اگر وہ ذلیل کرے تو آپ کے اندر ایسی طاقت ہو کہ ایک وقت آئے کہ آپ اس کے اوپر قابو پا لیں، اور جب وہ آپ کے پورے کنٹرول میں آ جائے تو سلف صالحین کہتے تھے اس وقت معاف کرنا یہ اصل صبر ہوتا ہے، یہ عزت کی بات ہوتی ہے، یہ شان کی بات ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جب تک کوئی بندے کیس لڑ رہے ہوں اور وہ محسوس کر رہا ہو کہ میں جیت رہا ہوں تو کبھی صلح کی بات نہیں کرے گا، اور جب اسے محسوس ہو کہ میرے خلاف کہیں فیصلہ نہ ہو جائے پھر وہ صلح کے لیے نیچے بھی بچھے گا، منتیں بھی کر لے گا، ترلے بھی کرے گا، حدیثیں بھی اس کو یاد آئیں گی۔ پھر جب انسان کو یاد آنے لگتا ہے کہ نہیں، اب میرے حق میں، میری فیور کے اندر بھی کچھ ایویڈنسز، شواہد آ گئے ہیں، میں جیت سکتا ہوں، پھر انسان پھر جاتا ہے۔ یہ ہمارا رویہ سلف صالحین کے قرآنی تربیت کے بالکل ہی الٹ ہو چکا ہے۔ تو صبر کی اس قسم کو آج ہم سیکھنا چاہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، ائمہ اسلاف سے، اتباع کرام سے، ان عظیم لوگوں سے جن کی زندگی صبر کی اس قسم سے بھری ہوئی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ صبر کرتے بلکہ بڑی عزت کے ساتھ جب پوری طرح ان کو تمکین حاصل ہو جاتی، دوسرے پہ کنٹرول حاصل ہو جاتا، طاقت بھی ہوتی، وسائل بھی ہوتے، بدلہ لے بھی سکتے ہوتے، تخت پہ براجمان بھی ہوتے، اور ساری زندگی ستانے والے سامنے بیٹھے بھی ہوتے، تو پوری طرح کنٹرول کرنے کے بعد کہتے کہ جاؤ، تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا۔
یہ عظیم لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور یہ اسی کو توفیق ملتی ہے جس کا ظرف بھی اونچا ہو، جس کے اندر نبیوں والی اللہ رب العزت نے صفات رکھی ہوں اور ان کے اسوہ پہ عمل کرنے کا جذبہ رکھا ہوا ہو۔ جو جتنا عظیم ہوتا ہے اس کے اندر یہ صفت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور جو جتنا گھٹیا ہوتا ہے اس کے اندر بدلہ لینے کا جذبہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، بعض لوگ اتنے کمینہ صفت اور اتنے گھٹیا ہوتے ہیں، غلطی آپ سے زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے اور وہ سزا 100 دفعہ دیتے ہیں، 100 دفعہ دیتے ہیں، پھر بھی ان کو سکون نہیں ملتا، اور اس کے بعد بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک ان کو سزا دیتے ہی رہے۔ بڑے لوگ، حوصلے والے لوگ، ایمان والے لوگ، رب کو بڑا سمجھنے والے لوگ، ان کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا، بدلہ لینا اس کے اندر عظمت نہیں ہے، معاف کر دینا اس کے اندر عظمت ہے۔ بدلہ لینا اس کے اندر آپ کا بڑا پن نہیں ہے، معاف کر دینا بڑا پن اس کے اندر ہے۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہوں میں بڑے بننا چاہتے ہیں، عظیم بننا چاہتے ہیں، تو آپ کی عظمت معاف کرنے کے اندر ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، اگر آپ معاف نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ دوسرے کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے، سب سے پہلا نقصان آپ اپنا ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض ائمہ نے یہاں تک لکھا کہ انسان جب غصے کے اندر پیچ و تاب کھا رہا ہوتا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر طرح طرح کے مڑوڑ اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے دماغ کے اندر خون کھول رہا ہوتا ہے، اور اس کے جسم کے اندر خون کی سرکولیشن ہو رہی ہوتی ہے، بعض دفعہ تو غصے کرنے کا انسان کی باڈی کے اوپر فزیکلی بھی اتنے خطرناک اثرات ہوتے ہیں، منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہو رہی ہوتی ہیں، اپنے ہوش و حواس انسان کھو بیٹھتا ہے، اور اس کو یہ بھی عقل نہیں رہتی میں نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے، بلکہ بعض دفعہ تو غصے کے اندر انسان اتنا لال پیلا ہو جاتا ہے، 50 سال کی محنت 5 منٹ کے اندر ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ ایک نہیں 10 20 واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، غصے کے اندر انسان 50-60 سال کی محبت کے اوپر پانی پھیر کے طلاق طلاق کہہ کے اپنے گھر کو اجاڑ دیتا ہے، بچوں کو ماں سے محروم کر دیتا ہے، اور صدیوں کے رشتے ناطے اور تعلقات توڑ بیٹھتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ یہ حوصلہ نہ ہونا کہ غصے کو مینج کیسے کرنا ہے، میں نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ صرف یہی نہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ بھی دیکھا کہ غصے کے اندر تحقیق کیے بغیر داماد کو گریبان سے پکڑا، روڈ کے اوپر گھسیٹا اور فائر کر کے شوٹ کیا، اور اس کو راہی آخرت کر دیا، اور خود جیل میں پہنچا، اور اپنی ہی بیٹی کے بچے اور اپنے ہی نواسے یتیم ہو گئے۔ اس کی موت جیل میں آئی، داماد قبر میں پہنچا، اور بیٹی در در کی ٹھوکریں کھا کے زندگی گزارتی رہی۔ مسئلہ صرف 5 منٹ کا غصہ۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ غصے کو پی جانے والے، معاف کر دینے والے، یہ تو وہ نیک لوگ ہیں جن سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو پہلی بات میں نے عرض کی، غصے کو پی جانا، حوصلہ کرنا، برداشت کرنا، یہ عظیم لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ انبیاء کی اور انبیاء کو ماننے والے اور رب کے ماننے والوں کی صفت ہوتی ہے۔ اس کے اندر انسان کی عظمت چھپی ہوتی ہے اور عظمت کا راز چھپا ہوتا ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی، اگر آپ غصے کو نہیں پئیں گے، غصے میں آ جائیں گے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسرے کا نقصان کریں گے، حقیقت میں آپ اپنی دنیا کا بھی نقصان کریں گے، اپنی آخرت کا بھی نقصان کریں گے۔ اس وقت جو ہمارے ہاں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اور کہیں انگزائٹی کا مسئلہ ہے، کہیں ٹینشن کا مسئلہ ہے، کہیں ہمارے اعصاب دبے ہوئے ہیں، کہیں ہماری نیندیں اڑی ہوئی ہیں۔ امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، فرمایا کرتے تھے
ایک عظیم فائدہ معاف کرنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ جب تک انسان معاف نہیں کرتا، رات کو بستر پہ کروٹ بدلتا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، نماز کے اندر بھی سوچتا ہے میں نے بدلہ کیسے لینا ہے، اور دکان پہ بیٹھا بھی سوچتا ہے میں نے اس سے انتقام کیسے لینا ہے، اور جس دن انسان معاف کر دیتا ہے اس کا سینہ صاف ہوتا ہے اور اس کی نیند پرسکون ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے، ایک راحت ملتی ہے، ایک چین ملتا ہے انسان کو، ایک خاص قسم کی خوشی، وہ روحانی خوشی جو عظیم لوگوں کو ملتی ہے، وہ جو معاف کرنے سے ملتی ہے، وہ بدلہ لینے سے نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے لیے وہ کردار چاہیے، وہ اخلاق چاہیے، وہ نفسیات چاہیے، وہ سوچ چاہیے جو انبیاء کی ہوتی ہے اور انبیاء کو ماننے والوں کی ہوتی ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ تیسرا اس حوالے سے پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ معاف کر دینا اللہ رب العزت کے ہاں اتنا عظیم کام ہوتا ہے کہ معاف کرنے والوں سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے، کیونکہ معاف کرنا اللہ کی صفت ہے اور اللہ کو معاف کرنا پسند بھی ہے۔ تاک رات کے اندر رمضان میں ہم یہی تو دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ ہم تو دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، ہمارا کوئی پل ایسا نہیں جس میں ہم نے اس عظیم رب کی جناب میں، اس کے نواہی میں، اوامر میں کوئی کوتاہی نہ کی ہو، کوئی صبح ایسی نہیں، کوئی شام ایسی نہیں، وہ عظیم ہے، ہم گناہوں کے مجسمے ہیں، اور ہم روزانہ گناہ کر کے بھی، 70 سال گناہ کر کے بھی پھر بھی اپنے رب سے کہتے ہیں یا اللہ تو معاف کر دے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آ رہا ہوتا ہے میں تجھے معاف تو کر دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو میرے بندوں کو معاف کر دے۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو اور پردہ ہی ڈال دو تو یاد رکھو بے شک اللہ بھی بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کا ایک چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معاف کرنے سے انسان کا دل پاکیزہ رہتا ہے، صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اور بالکل ایسے ہی جیسے وہ انسان جو دل کا مریض ہو، وہ بادام بھی کھائے، اخروٹ بھی استعمال کرے، فریش فروٹ بھی لیتا رہے، قیمتی غذائیں بھی کھائے، طرح طرح کے وٹامنز بھی لیتا رہے، لیکن اگر وہ جگر کا مریض ہے اور دل کا مریض ہے تو اس کی غذائیں اس کے جسم پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اور جب کسی انسان کا دل کینے کا، انتقام کا، بغض کا، حسد کا مریض ہو جاتا ہے تو یہ روحانی مرض جب دل کو لگتے ہیں پھر نمازیں، زکوٰۃ، روزے، نیکیاں، اذکار، تہجدیں، عمرے، حجے، یہ اس کے اوپر وہ اثر نہیں کر رہے ہوتے جو ان کے اندر اللہ نے رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اعمال کی قبولیت کا گہرا تعلق دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امام کائنات علیہ السلام کی حدیث سماعت کیجئے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، الصادق المصدوق ارشاد فرماتے ہیں، سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، رب کریم اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور میں جب اس حدیث میں غور کرتا ہوں تو مجھے تو یہاں تک کہنے کو جی کرتا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ اللہ دیکھتے ہیں میرے بندے کے نامہ اعمال میں فلاں گناہ ہے، معاف کر دیں، یہ گناہ میں نے معاف کیا، یہ بھی گناہ میں نے معاف کیا، یہ بھی گناہ میں نے معاف کیا، یہ بھی گناہ میں نے معاف کیا، کرتے کرتے 2 گناہ ایسے آتے ہیں، اور ان میں سے خصوصاً آج کے خطبہ کے حوالے سے ایک بدترین گناہ یہ آتا ہے
جب اللہ اس بندے کے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں اور ساتھ اس کے دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کینے سے بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر معافی کا نہیں انتقام ہی کا جذبہ ہے اور ہر وقت کڑتا ہی رہتا ہے کہ میں نے بدلہ کیسا لینا ہے، ناکوں چنے کیسے چبوانے ہیں اور اینٹ کا جواب پتھر سے کیسے دینا ہے، جب اس کیفیت کو اللہ دیکھتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا هذین حتی یصطلحا، انظروا هذین، 2 دفعہ حدیث میں آتا ہے انظروا هذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو میں نے معاف نہیں کرنا جب تک یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے۔ ان کا کیس پیچھے کر دو، ان کو میں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے۔ 5ویں بات اس حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہوں میں ہر وقت دل کے اندر انتقام رکھنا اور کینے پالنا اور اس طرح کے جذبات کے ساتھ اپنے دل کو رکھنا، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت پیاری بات کہی، ہر چیز کو رکھنے کے لیے ایک ظرف ہوتا ہے، سونے کو رکھنے کے لیے اور برتن ہوتا ہے، پانی کی حفاظت کے لیے ایک گلاس ہوتا ہے، چائے کے لیے کوئی پیالہ اور کپ ہوتا ہے، اور طرح طرح کی چیزوں کو رکھنے کے لیے کہیں شلف ہوتی ہے، کہیں الماری ہوتی ہے، کہیں کوئی چیز ہوتی ہے، کہیں کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے اور ایمان کو رکھنے کے لیے انسان کا دل ہوتا ہے، اور جب انسان کا دل بغض اور کینے سے بھرا ہوتا ہے تو اس دل کے اندر اللہ کی محبت اور پختہ ایمان رکھا ہی نہیں جاتا ہے، اترتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ علامت بتائی ہے کہ ان کے دل کینے والے نہیں ہوتے۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ کیا، مہاجرین کا تذکرہ کیا، انصار کا تذکرہ کیا، ان کو مال فیہ میں سے حصہ ملے گا۔ پھر اللہ نے کہا جو ان کے بعد آئے ہیں وہ بھی اس مال فیہ کے حقدار ہیں، لیکن ان کی علامت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے، اور جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے یا اللہ ان سب کو بھی معاف کر دے، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے بارے میں کوئی کینہ اور بغض پیدا نہ ہونے دینا۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک عظیم نقطہ لکھا، مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں کینہ نہیں ہوتا، محلے داروں کے بارے میں کینہ نہیں ہوتا، ہمسایوں کے بارے میں کینہ نہیں ہوتا۔ کیا وہ مومن ہو سکتا ہے جو آج کے اس دور کے اندر ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہو؟ جب ہمارا دین یہ کہتا ہے ان اہل ایمان کے بارے میں کینہ نہیں رکھنا، تو وہ ہستیاں جن کا ایمان قرآن نے معیار بنایا ہے، اگر کسی بھی بہانے کوئی شخص آج ان ہستیوں کے بارے میں دل کے اندر کینہ رکھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایمان سے محروم انسان ہے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی جو کینہ رکھتا ہے وہ کائنات کا غلیظ ترین، بدترین اور خبیث ترین سینہ ہے، جو ان ہستیوں کے بارے میں کینہ رکھتا ہو جن کو اللہ نے کہا میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے، ان میں تقوی اور ایمان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے سرٹیفکیٹ دیتی ہے۔ بہرحال موضوع کسی اور طرف نہ چلا جائے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جس قدر انسان کا دل صاف ہوتا ہے کینے سے، اسی قدر وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہ معروف واقعہ لکھا جو آپ نے بھی سنا ہوگا۔ مسجد نبوی میں امام کائنات تشریف فرما ہیں، آپ کہتے ہیں سَيَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک جنتی انسان تمہارے پاس سے گزرے گا۔ صحابی دیکھتے ہیں ایک شخص گزرتا ہے، اگلے دن پھر یہ ہوتا ہے، تیسرے دن پھر یہ ہوتا ہے۔ بات کو مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں، ایک صحابی سے رہا نہیں جاتا، وہ
تحقیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا نیکی کرتا ہے کہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں امام کائنات نے بیٹھ کے صحابہ کی موجودگی میں 3 دن جنت کی بشارت دی، اور تینوں ہی دن یہ شخص آیا، میں دیکھوں تو صحیح اس کے پاس نیکی کیا ہے۔ وہ اس کے گھر میں قیام کرتا ہے، جب اسے کوئی نیکی نظر نہیں آتی تو جاتے ہوئے پوچھ ہی لیتا ہے میں اس نیت سے آیا تھا لیکن مجھے کوئی خاص نیکی نظر نہیں آئی، بتائیں تو صحیح آپ کیا نیکی کرتے ہیں؟ کہتا ہے یہی ہے جو تم نے دیکھی ہے، میرے اندر تو کوئی خاص نیکی نہیں ہے، ما ہوا الا ما رأیت، یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے۔ جب وہ مایوس ہو کے جانے لگتا ہے نا تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں ہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی، ایک بات ہے، غیر انی لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین ولا حسدا علی خیر آتاہ اللہ ایاہ، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کے میری زندگی کے آج کے دن تک کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں نہ کینہ پایا جاتا ہے نہ حسد پایا جاتا ہے۔ تو وہ صحابی پکار اٹھتا ہے یہی تو تیرے دل کی وہ خوبی ہے جس نے تجھے اس مقام پہ پہنچایا ہے، اور یہی تو کام ہے جو ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو دلوں کی صفائی سے، ایسے ہی جیسے اگر آپ کا جگر معدہ دل ٹھیک کام کر رہا ہے تو چھوٹی موٹی خوراک بھی جزو بدن بن جاتی ہے اور وہ آپ کو بھرپور طاقت اور انرجی دیتی ہے۔ اور اگر آپ کا معدہ بھی کمزور ہے، دل بھی ورک نہیں کر رہا ہے اور جگر بھی خون نہیں بنا رہا ہے تو اچھی بھلی طاقتور غذائیں بجائے اس کے کہ فائدہ دیں آپ کے لیے بعض دفعہ بدہضمی کا اور طبیعت کی خرابی کا باعث بن جاتی ہیں۔ بے نہیں اسی طرح جب انسان کا دل غلیظ ہو جائے اور ناپاک ہو جائے تو پھر یہ عبادتیں اور یہ نمازیں اس سے وہ فائدہ نہیں دیتی ہیں جو شریعت نے ان کے اندر رکھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل کا مسئلہ ہے، اب وہ صاف نہیں ہے۔ اور اگر دل صاف ہو تو انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں، فرض نیکیاں بھی کرتا رہے نا، فرض نیکیاں بھی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ فرض نیکی کی برکت سے وہ نفل نہ بھی کر سکے تو نفل کیے بغیر ہی دل کی صفائی کو دیکھتے ہوئے دن کو نفلی روزے رکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے کے برابر اس کو مقام دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں میری امت کا سب سے افضل شخص کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جی ہاں بتائیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کل مخموم القلب صدوق اللسانی، میری امت کا سب سے افضل شخص وہ ہوتا ہے جس کی زبان سچی ہو اور جس کا دل مخموم ہو۔ صحابہ پوچھتے ہیں زبان کی سچائی کو تو ہم جانتے ہیں، یہ دل کا مخموم کیا ہوتا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں دل کا مخموم وہ ہوتا ہے جس کا دل حسد اور کینے سے پاک ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ہم تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف نہیں کرتے نا، معمولی سی غلطیاں معاف نہیں کرتے، اور معاف نہ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے اہم اور بنیادی ترین وجہ ایک یہ ہوتی ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر شیطان اس کو وجہ بنا کے پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ وجہ نہیں ہوتی، وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، وہ شیطان کا وہم ہوتا ہے۔ اس نے میری اتنی انسلٹ کی اور میں اس کو معاف کر دوں، اس نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا اور میں اس کو معاف کر دوں، اس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا اور میں اس کو معاف کر دوں، اس نے میرے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا اور میں اس کو معاف کر دوں، اس نے بھرے مجمع کے اندر میری تذلیل کی اور میں اس کو معاف کر دوں۔ مولانا صاحب اگر آپ کے خطبے پہ عمل کر کے ہم معاف کریں تو دنیا تو ہمیں جینا ہی نہیں دے گی۔ باقاعدہ لوگ ایسے کمنٹ پاس کرتے ہیں، کہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں نا ویسے اگر ہم رہنا شروع کر دیں تو دنیا ہمیں جینے نہیں دے گی۔ آئیے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو دور کیا اپنی امت سے، اور سادہ لفظوں میں نہیں، امام کائنات تو سادہ لفظوں میں بات کہہ دیں تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور آپ نے تو قسم اٹھا کے کہا ثلاث اقسم علیہن، میری امت کے لوگوں میں 3 باتیں
قسم اٹھا کے تمہیں ان پہ یقین دلاتا ہوں، یقین کر جو میری ان 3 باتوں پہ، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جب بھی کوئی معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جب تک آپ معاف نہیں کرتے آپ کی عزت کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ ویسے میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا، آپ معاف نہیں بھی کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ اگلے بندے کو ذلیل کر لیں گے، تو ذلیل کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ نفس امارہ کی تسکین، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملے گا۔ ناک سے لکیریں کھچوا لیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ آخرت میں کتنا ثواب ہوگا، قبر میں کتنا فائدہ ہوگا، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بدلہ لیا ہی نہیں جا سکتا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ان کو ایک دفعہ سبق سکھانا پڑتا ہے اور شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ ایسے عادی قسم کے لوگ جو ہر کسی پہ ظلم کرتے رہتے ہیں، اگر مقصد یہ ہو کہ اس کو پتہ چلے کہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کو ظلم کی عادت نہ ہو جائے، تو کبھی اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اس سزا کے لیے اللہ نے شرط اتنی سخت رکھی ہے، اکثر لوگ اس شرط پہ عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ نے یہ دونوں چیزیں بیان کی، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جس نے کوئی برائی کی ہے اس کے برابر اس کو بدلہ دیا جا سکتا، اس کے برابر۔ اب برابر کے لیے آپ تکڑی کہاں سے لائیں گے؟ اس نے گالی دی ہے تو انہی الفاظ کے اندر اتنی برابر کی گالی دینا کسی کسی کے بس کی بات ہے؟ جتنے اس نے زیادتی کی ہے بالکل اتنا ہی بدلہ دینا، کیونکہ شیطان انسان جب بدلہ لینے پہ آتا ہے پھر وہ رکتا نہیں ہے، وہ آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے، وہاں پہ رکتا نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ نے ایک حد تک وہ بھی ظالم کو روکنے کے لیے اجازت دی کہ جتنا اس نے ظلم کیا اس کے برابر آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ نے کہا تم بدلہ لوگے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے، لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں، رب کریم نے کہا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر بدلہ نہ لو معافی کر دو اور صلح کا راستہ اختیار کر لو، پھر تمہیں بدلہ دینا اور اجر دینا اے میرے بندے میرے ذمہ ہو جائے گا۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو بڑی وجہ معاف نہ کرنے کی یہ ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے صرف ہماری فطرت کا گھٹیا پن ہوتا ہے، یا ہمارے ظرف کی تنگی ہوتی ہے، یا ہماری تربیت کی کمی ہوتی ہے، یا ہماری اخلاق کی کمزوری ہوتی ہے، یا ہم نے ماحول سے سیکھا یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں بدلہ لینے کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، نفس کی تسکین کے علاوہ کچھ نہیں رکھا ہوا، اور اتنا بدلہ تو شیر بھی لے لیتا ہے، چیتا بھی لے لیتا ہے، کتا بھی لے لیتا ہے، درندہ بھی لے لیتا ہے، یہ تو جانور ہیں جن کو اس سے تسکین ملتی ہے، لیکن جو بڑے لوگ ہیں ان کو بدلہ لینے کی بجائے معاف کرنے سے وہ سکون ملتا ہے جو بدلہ لینے سے نہیں ملتا ہے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے، انبیاء کی زندگیاں یہی بتاتی ہیں، صحابہ کی زندگیاں یہی بتاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو دلوں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کی کون کون سی بات آپ کے سامنے رکھیں، صرف آپ کی زندگی کا ایک موقع دیکھ لیں، اس سے پورا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ کیسے کیسے انسان نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اور مضبوط کر کے پھر بھی معاف کرنا ہے، اور اس کے اندر کیا عظمت چھپی ہوئی ہے۔ مکی دور کے اندر آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، نبوت کے اعلان کے ساتھ کوئی آپ کو ساحر کہتا ہے، کوئی آپ کو مجنوں کہتا ہے، کوئی آپ کو کاہن کہتا ہے، کوئی آپ کو جادوگر کہتا ہے، کوئی آپ کو دیوانہ کہتا ہے، کوئی آپ کے قدم مبارک کو لہو لہان کرتا ہے، اور کوئی آپ سجدے میں ہوتے ہیں تو اوپر اوجڑی پھینکتا ہے، کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے، اور بدبخت بعض ایسے بھی ہیں جو چاند جیسے چہرے مبارک کے اوپر تھوکنے کی ناپاک جسارت بھی کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اتنا ستاتے ہیں کہ مکہ میں رہنا ہی نہیں دیتے، آنکھوں میں آنسو لیے اور دل کے اندر غم لیے، خانہ کعبہ کو جدا
کرتے ہوئے الوداع ہوتے ہوئے آپ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں بھی تعاقب کرتے رہتے ہیں یہ ظالم لوگ، بدر کا معرکہ، احد کا معرکہ، خندق کا معرکہ، آخر تک لڑائی کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پھر اللہ آپ کو فتح دیتا ہے، نصرت دیتا ہے، فاتحانہ شان کے ساتھ، 10,000 قدوسیوں کے ساتھ، عظیم لوگوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، پاکیزہ دل انسانوں کے ساتھ، جو خون کا آخری قطرہ بھی پیغمبر کے اشارے پہ نچھاور کرنے والے ہیں، ایسے وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور آپ کے سامنے وہ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے بلال کے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹا تھا، اور پیغمبر نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، اور وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور اس پورے خاندان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا تھا، اور وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے امام کائنات علیہ السلام کو لہو لہان کیا تھا اور آپ پہ تلواریں سونتی تھی اور زخمی کیا تھا، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں جنہوں نے طرح طرح کی ایسی باتیں کی تھیں کہ انسان کے دل غم سے بھر جاتا ہے، اور اللہ نے اس غم کا نقشہ بھی کھینچا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کے دل میں غم اٹھتا ہے، آپ بڑے غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام بس ایک ہی بات کہتے ہیں، جانتے ہو اہل مکہ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو بڑے ہی معزز ہیں، آپ کا خاندان ہی ایسا ہے، آپ کے آباء و اجداد بھی ایسے ہی ہیں۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، اے مکہ والو آج میں تمہیں جھڑک کا ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، جاؤ میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں۔ یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے، بڑے دل والوں کا کام ہوتا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور صحابہ کی تربیت بھی یہی ہے، صحابہ کی تربیت بھی یہی ہے۔ یہ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ ہیں۔ انسان بعض دفعہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم برداشت کر جاتا ہے، بعض دفعہ اپنے جوان بیٹوں پہ ہونے والے ظلم برداشت کر جاتا ہے۔ ہم بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، لیکن انسان اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کرتا ہے۔ بیٹیوں کا دل میں ایک خاص حصہ ہوتا ہے، وہ بیٹیاں ہوتی ہیں، جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں، آنکھوں کا نور ہوتی ہیں، دل کا سرور ہوتی ہیں، ان سے ایک خاص تعلق ہوتا ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پہاڑ جیسی مصیبتیں برداشت کر گئے ہیں، آج منافقین نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ آپ کی پاک دامن عفیفہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات جو ام المومنین ہے اور پیغمبر کائنات کی اہلیہ اور سب سے زیادہ محبت والی اور پیار والی بیوی ہیں، اور اللہ نے ان کا خاص مقام رکھا ہے، ان کے اوپر بد کرداری کا الزام لگا دیتے ہیں، اور اس بدکاری کا الزام پروپیگنڈا اتنا شدید اور تیز ہوتا ہے کہ سادہ لوگ، بعض صحابہ بھی ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان متاثر ہونے والوں میں جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار جناب مصطح بھی ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا مصطح بھی یہ بات کرتا ہے، مصطح میرا رشتہ دار، میرا خون، میرا عزیز، جس کے اخراجات میں برداشت کرتا ہوں، جس کو فائنینشل سپورٹ میں کرتا ہوں، جس کے گھر کی ذمہ داری میں بڑی محبت سے نبھاتا ہوں، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا ہے، اور مسلمان ہو کر، میرا رشتہ دار ہو کر، خون ہو کر۔ جناب صدیق جو پہاڑ جیسی مصیبتیں برداشت کر جاتے ہیں، بیٹی کے دکھ کو برداشت نہیں کر پاتے، اور غصے میں آ کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے مصطح، آج کے بعد صدیق کے گھر سے تجھے ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔
اسی وقت اللہ کی طرف سے جو پیغام آتا ہے، آج کے خطبہ جمعے کا خاص پیغام یہی ہے، کاش کہ مجھے اور آپ کو یاد ہو جائے، یہ اللہ ہی کے کلمے میں، اللہ ہی کے کلام سے آپ سنیں، کاش کہ میرے اور آپ کے دل میں یہ اتر جائے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم۔ جن پہ اللہ کا فضل ہے اور جن کو اللہ نے کھلا دیا ہے، وہ تو یہ قسمیں نہ ڈالیں کہ وہ مہاجروں کو، مسکینوں کو، رشتہ داروں کو دیں گے نہیں۔ اللہ کے سمجھانے کا انداز دیکھیں، نام نہیں لیا صدیق کا، لیکن اشارہ کر دیا کہ صدیق تیرے اوپر تو اللہ کا فضل ہے، تجھے تو اللہ نے کھلا دیا ہے، یہ تمہاری اوقات نہیں، یہ تیرے رب کا فضل ہے۔ تو غصے میں آ کے بھول ہی گئے ہو کہ اوپر کوئی رب بھی ہے اور فضل کرنے والا بھی ہے۔ تم تو یہ قسمیں نہ ڈالو کہ رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے، مہاجروں کو نہیں دیں گے، تم تو بڑے لوگ ہو، تم کیا کرو؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ معاف کر دیں اور درگزر بھی کر دیں۔ معاف کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سزا ختم کر دیں، اور درگزر کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل سے وہ بات ختم کر کے پوری زندگی اس کے سامنے تذکرہ بھی نہ کریں اور اس کو بھولنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے معاف کریں کہ ڈانٹے بھی نہ۔ تو اللہ نے کہا معاف بھی کر دیں، درگزر بھی کر دیں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تیری معافی سے بے نیاز ہو جائیں؟ میں مستح کو معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ مسجد اسحاق کے میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے بیٹوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اس آیت کی تشریح میں، اللہ کے کلام کی روشنی میں آپ سے وہی کہوں جو آپ کے رب نے کہا ہے، لیکن اس معاشرے کے اوپر اپلائی کرتے ہوئے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ہم جانتے ہیں تیرے بھائی نے تیرے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہیں، لیکن معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ہم جانتے ہیں تمہارے ہمسایوں نے تمہارے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہوں گی، لیکن پھر بھی معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تمہارے داماد نے بڑا ظلم کیا ہوگا، لیکن پھر بھی معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تمہارے بیٹوں نے بڑے ظلم کیے ہوں گے، بڑا ستایا ہوگا، لیکن اللہ کا واسطہ ہے پھر بھی ان کے لیے بد دعا نہ کرنا، معاف کر دیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تو ہر وقت معاف کر رہے ہیں،
اللہ تو ہر وقت تمہارے اوپر رحم کر رہے ہیں، اللہ تو تمہیں بات بات پہ نہیں پکڑتا ہے، اللہ کی شان بھی بہت ہے اور اس کی جناب میں جو کوتاہیاں ہیں وہ بھی بہت ہیں، اتنا بڑا ہو کر بھی معاف کرتا ہے، تو تم اتنے بڑے ہو گئے کہ تم کسی کو معاف ہی نہیں کر سکتے، تمہاری شان اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی نے گستاخی کر دی ہے کہ اب تم اس کو معاف ہی نہیں کر سکتے ہو۔ جب اللہ تمہیں معاف کر رہا ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے بندوں کو بھی معاف کر دو۔ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کس موقع پہ یاد آئے؟ چلتے پھرتے اللہ کے ولی تھے، اور ان کی تاریخ پہ لکھنے والے ایک عالم کا یہ جملہ مجھے بڑا یاد آتا ہے۔ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ کو دیکھتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے صحابہ کے دور کا کوئی بندہ ہے اور ان سے بچھڑ کے بھول کے اس صدی کے اندر آ گیا ہے۔ داماد نے بیٹی کو طلاق دے دی، اس کے سامنے بٹھایا، کہا بیٹے میرے اور تیرے درمیان 3 رشتے تھے، تو میرا شاگرد بھی تھا، تو مسلمان بھی ہے، اسلام کا رشتہ بھی تھا، اور تو میرا داماد ہے، تیسرا یہ رشتہ بھی تھا۔ دامادی کا رشتہ تو نے توڑ دیا ہے، لیکن عبد المنان اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اسلام اور استاد کے رشتے کو پھر بھی نبھائے گا، اگر کسی کو ضرورت ہو تو میرے گھر پھر بھی آ سکتا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ پورا محلہ جمع ہو جائے میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا، آپ سارے آ گئے ہو میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا، میں تو اس کے جنازے کو کندھا بھی نہیں دوں گا، میں تو اس کی چارپائی کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں تو جس فنکشن میں یہ آ گیا اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اتنی کم ظرفی، اتنا سطحی پن، آخرت کو انسان اتنا بھول جائے اور اس کا ظرف اتنا چھوٹا سا ہو جائے۔ اہل ایمان اتنے چھوٹے سے ظرف والے نہیں ہوتے، ان کا ظرف اللہ نے بہت کھلا رکھا ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ وقت کا بادشاہ ہے، معتصم ہے، دین کا مسئلہ ہے، جیل میں بھیجتا ہے، کوڑے لگواتا ہے جلاد سے، اور جلاد کہتا ہے احمد ابن حنبل کے جسم کے اوپر ایسے کوڑے لگواتا تھا اگر ہاتھی کے جسم پہ لگائے جائیں تو ہاتھی کی چمڑی بھی ادھر جائے، اتنے زور سے کوڑے لگواتا تھا۔ مر گیا امام احمد ابن حنبل۔ رات کو ایک دفعہ اچانک اٹھے، رونے لگ گئے، کہنے لگے اللہ معتصم کو معاف کر دے، معتصم کو معاف کر دے، معتصم کو معاف کر دے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا امام صاحب اتنا ظالم بندہ جس نے یہ ظلم کیا تھا، جس نے یہ ظلم کیا تھا، آپ اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دے؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اگر میں اس کو معاف نہیں کروں گا تو میرا کیا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر میں اس کو معاف کر دوں اور اللہ اس کو جنت دے دے تو میرا کیا نقصان ہو جائے گا۔ میرے ذہن میں اس کے ظلم بھی آ رہے تھے، لیکن قرآن کی یہ آیت بھی آ رہی تھی فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کر دے گا اللہ اس کو بڑا اجر دے گا۔ میں نے اللہ سے کہا کہ میں اتنے بڑے ظالم کو معاف کرتا ہوں، اے اللہ تو پتہ نہیں کتنا بڑا اجر مجھے دے دے گا۔ آخری ایک بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ آج ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح کے ایک مسئلے کے اندر کسی بھائی کو سمجھانے کے لیے، مدینہ یونیورسٹی کے ہمارے ایک فاضل بڑے بھائی ہمیں بتانے لگے کہ جس دور میں وہ مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتے تھے شاہ فہد کے پوتے نے قتل کر دیا، اور قتل کے بعد الحمدللہ سعودیہ کا جو عدالتی نظام ہے دنیا کا واحد عدالتی نظام ہے جو قرآنی تعلیمات کے اوپر مبنی ہے، اور اس عدالتی نظام نے فیصلہ کیا، بڑے اخبارات نے کہا کہ اب دیکھیں گے انصاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن 5 ججز کے بینچ نے فیصلہ کیا
کہ قصاص لینا چاہتے ہیں وارث، ان کو قصاص لے کے دیا جائے گا۔ شہزادہ تھا، کہا فلاں پلازہ دیتے ہیں، سارا پلازہ لے لو، ہمارے بیٹے کو معاف کر دو۔ کہا نہیں، بدلہ لیں گے، خون کے بدلے خون ہوگا۔ فیصلہ ہو گیا، بدلہ لینے کا دن آ گیا۔ اس شہزادے کو چہرے کے اوپر وہ کپڑا چڑھا دیا جو مجرم کو چڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت تلاوت ہو گئی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور جب عین جلاد اس رسی کو یوں کھینچنے لگا جس کے اوپر اس نے ابھی لٹک کے مر جانا تھا، تو وہ حتیٰ کہ اس کی قاتل کی ماں مقتول کے وارثوں کے دروازے پہ بیٹھ گئی کہ میرے بیٹے کو معاف کر، ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگی، نہیں ہم بدلہ لیں گے، ہمارا بیٹا گیا ہے تمہارا بھی جائے گا۔ لیکن عین جب وہ رسی کھینچنے لگا تو کہنے لگے ایک دفعہ رکے، مقتول کا وارث کہنے لگا ایک دفعہ رکے، رک گیا۔ اس نے 2 رکعتیں پڑھی، مقتول کے باپ نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد استخارہ کیا ہوگا، اپنی بیگم سے کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں، اور مقتول کی ماں کہتی ہے میرا بھی دل چاہتا ہے میں اس کو معاف کر دوں۔ مائک پہ آیا، کہنے لگا ہم یہ چاہتے تھے کہ عدل و انصاف کا مظاہرہ ہو، اور اب ہم غفرتہ لوجہ اللہ، صرف اللہ کی خاطر میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ آئیے معاف کرنا سیکھیں تاکہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔